بے گناہ یسوع نے دکھ اٹھایا۔ ہزاروں لوگوں نے یسوع کی پیروی کی۔ وہ یسوع کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن یسوع اس دنیا کا بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ یہودی سردار اسے کچہری میں لے آئے۔ سپاہیوں نے یسوع کو مارا، اس پر تھوکا اور ٹھٹھوں میں اڑایا۔ انہوں نے کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ یسوع نے نہ تو ان کا مقابلہ کیا اور نہ ہی بھاگنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ سزا وہ دوسروں کے گناہوں کے بدلے میں پا رہا تھا۔ ہمارے گناہوں کے لیے یسوع کا خون بہایا گیا۔ سپاہیوں نے یسوع کو صلیب پر کیلوں سے چڑھ دیا۔ اس کا خون بہہ نکلا اور اس نے جان دے دی۔ ایک سپاہی چلا اٹھا، بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ یسوع کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں نے اس کی لاش کو صلیب پر سے اتارا اور کفن میں لپیٹ کر قبر میں رکھ دیا۔ قبر کے منہ پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا گیا۔ اس کے جی اٹھنے سے موت کی شکست ہوئی۔ 3 دن کے بعد یسوع کے ساتھی اس کی قبر پر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑا پتھر ایک طرف لڑکا ہوا ہے۔ قبر خالی تھی، صرف کفن وہاں پڑا ہوا تھا۔ یسوع کی لاش وہاں نہیں تھی۔ فرشتوں نے ان لوگوں کو خبر دی کہ یسوع یہاں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ پھر ان کو یاد آیا کہ یسوع نے کہا تھا، میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ بہت سے لوگوں نے زندہ یسوع کو دیکھا۔ یسوع کے ایک شاگرد توما نے کہا، جب تک کہ میں اس کے ہاتھوں پر میخوں سے آئے ہوئے زخموں کو دیکھ نہیں لیتا، ایمان نہیں لاؤں گا کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ تب یسوع توما کے پاس آیا اور اس کو اپنے زخم دکھائے۔ پھر توما ایمان لے آیا، لیکن خداوند یسوع چاہتا ہے کہ اسے دیکھے بغیر ہم اس پر ایمان لائیں۔ یسوع آسمان پر چڑھ گیا۔ جی اٹھنے کے 40 دن بعد یسوع اپنے شاگردوں کو ایک پہاڑی پر لے گیا۔ اس نے کہا، اب میں آسمان پر چلا جاؤں گا۔ میرے جانے کے بعد لوگوں کو بتانا کہ مجھے ان کے گناہوں کی سزا اٹھانے کے لیے صلیب دیا گیا۔ جو کوئی میرا حکم مانتا ہے اسے معاف کیا جائے گا اور وہ آسمان پر میرے ساتھ رہے گا۔ تب انہوں نے یسوع کو آسمان پر جاتے دیکھا۔ صلیب پر قربانی سے ہمیں نجات ملی۔ صلیب ہمیں یسوع کی موت کی یاد دلاتی ہے۔ یسوع نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ یسوع نے ہمارے گناہوں کی خاطر موت قبول کی۔ اس نے دوسروں کے گناہوں کی سزا برداشت کی۔ یہی ایک قربانی ہے جس سے خدا مطمئن ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں کون سا راستہ چنیں گے؟ یسوع نے 2 راستوں کا ذکر کیا، ایک کشادہ اور دوسرا تنگ۔ کشادہ راستہ برائیوں کا راستہ ہے، پھر بھی ہر شخص اس پر چلنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ بہت آسان ہے، لیکن یہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یسوع پر ایمان لے آتا ہے اور اس کے حکموں پر چلتا ہے تو وہ کشادہ راستہ ترک کر کے تنگ راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تنگ راستہ ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے جو خدا کے پاس ہے۔ کیا آپ یسوع پر ایمان لانا چاہتے ہیں؟ ہر شخص کو اپنے واسطے چننا ہوگا کہ آیا وہ کشادہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے یا تنگ۔